تفسیر قرآن کرتے ہوئے ایک بہت اہم اصول بیان کیا جاتا ہے، تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کرنا، یہ سب سے زیادہ اہم ہوا کرتا ہے اور تفسیر کو سمجھنے میں انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم بار بار کہا کرتے ہیں آئیے قرآن کو قرآن سے ہی سمجھتے ہیں، نہ یہ کہ ہم اسرائیلی روایات میں جائیں، ضعیف روایات میں جائیں جو قرآن کا خود موضوع بدل دیتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، مفتی صاحب پڑھا رہے ہیں، ایک اور کلاس بہت جلد شروع ہونے والی ہے، آئیے مفتی صاحب سے پڑھنے کے جو متمنی ہیں، خواہش مند ہیں، اس کورس میں شامل ہو جائیے۔ یہ جو لفظ، یہ جو اصطلاح ہے دلالتم بالنص کی یا اقتضاء النص کی، دیکھیں قرآن پاک کا نا یہ مغز ہے، دلالت النص اور اقتضاء النص یہ مغز ہے قرآن پاک کا۔ قرآن نہیں حل ہوتا یا بات اپنی کمپلیٹ سمجھا ہی نہیں پائے گا آپ کو اگر ان معاملات پہ گرفت نہیں ہوتی آپ کو۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے ایک عورت کی اعضاء ہے، اللہ نے اس اعضاء کا خیال کیا، کہا کہ نہیں ان دنوں کے اندر اس کو تکلیف میں نہیں ڈالنا آپ نے، اور اتنی بھی تکلیف میں نہیں ڈالنا کہ ان دنوں میں طلاق دینے کی بھی ممانعت کی اللہ نے، طلقونا لعدتہن، اللہ نے کہا کہ ان دنوں میں طلاق نہیں دے سکتے، طلاق ہوتی نہیں۔ جس عورت کی رخصتی ہو گئی اور وہ ساتھ رہتے ہیں، اگر وہ مخصوص ایام میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، چونکہ عورت ابھی تھوڑا سا مینٹلی غصے میں رہتی ہے، ان دنوں میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، شوہر کا دماغ گھوم گیا، میں تینوں طلاق دیتی، نکل جا کروں باہر، یہ طلاق نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کے سامنے منع فرما، قرآن نے وقت باندھا ہے، نہیں ایسا نہیں، یہ اذیت کے دن ہے، ان پر نرمی کے دن ہے۔ اچھا اسی طرح جب عورت پاکی کے دنوں میں آئے، لیکن ان پاکی کے دنوں میں مرد عورت ان دونوں کا جسمانی ریلیشن قائم ہو چکا ہو، چاہے ایک دفعہ، پریگننسی بھی نہیں لگ رہی، اب اگر اس نے پورے مہینے میں طلاق دی، ابھی بھی ہمارا دین طلاق نہیں مانتا۔ پتہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس عورت سے ابھی جسمانی نفع لیا، ابھی اس کو آپ چھوڑا، عورت ہے جانور نہیں ہے، اس کا حق ہے عورت کا کہ ابھی اس پر طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق ہوتی ہے جب آپ نے دینی ہو تو تھوڑا انتظار کیا جائے گا، اگر پیریڈز کے دن ہیں ویٹ کریں، جب پاکی کے اندر عورت آ جائے، اب آپ وداؤٹ ریلیشن قائم کیے آپ طلاق کی طرف جائیں، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں۔ اچھا اور دلالت النص جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، دیکھو قرآن پاک میں اکثر لوگ جیسے ملحدین ہیں وہ بھی اعتراضات کرتے ہیں۔ اگر میں آپ لوگوں سے سوال کروں، قرآن پاک نے بیوی کے نان نفقے کے بارے میں بات کی، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، شوہر نان نفقہ دے گا، کھانا روٹی کپڑا مکان، تینوں لفظ اللہ نے ذکر کیا، رزقہن روٹی، کسوہ کہتے ہیں لباس، روٹی کپڑا، اور تیسرا اسکنوہن رہائش، روٹی کپڑا مکان۔ یہ لفظ پیپلز پارٹی کا چلتا ہے نا، لیکن قرآن میں اسی ترتیب سے ہے، روٹی کپڑا مکان، تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر عورت ناشزہ ہو، نافرمان ہو، وہ ایک آیت ہے، ہم حل کریں گے اس کو آگے جا کر کے، اللہ نے فرمایا کہ سمجھاؤ، بستر جدا کرو یا ضرب کر دو، ٹھیک ہے۔ میاں بیوی کے اخلاقی حقوق کیا ہیں، یہ قرآن نے ڈسکس ہی نہیں کیا۔ تو کئی ملحدین بھی اعتراض کرتے ہیں، ملحدین مطلب تھوڑا ڈسٹرب مائنڈ جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں پورا قرآن ہم نے پڑھا ہے، میاں بیوی کے اخلاقی حقوق کیا ہیں، قرآن نے ڈسکس ہی نہیں کیا۔ بھئی ایک شوہر ہے رات 3 بجے آتا ہے، بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، قرآن نے کیا ذکر کیا ہے؟ تو جس کو دلالت النص کا استدلال پتہ ہوتا ہے نا، وہ اتنا گہرا سمندر اپنے سامنے قرآن کو پاتا ہے، عام بندے کی نگاہیں وہ چیز نہیں پڑتی جو دلالت النص کو سمجھنے والے بندے کی نگاہ قرآن پڑھتے ہوئے چل رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ پریکٹس ہے یہ قرآن کے موتی نکالنے کی۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں، لائک سورہ طلاق کھولیں، قرآن دلالت النص میں کیسے گفتگو کرتا ہے، میں تھوڑی سی اس کی مثال دوں آپ کو۔ سورہ طلاق 28ویں سپارے کے اندر ہے، سورہ طلاق کھولیے۔ دیکھیے گا قرآن کی دلالت النص کی بولی سمجھیے گا۔ نمبر 1، طلاق کس عورت کو دی جاتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ جس شادی ہوئی، لڑکا لڑکی ساتھ رہ رہے ہیں، اب نہیں بن رہی، اب یہ چھوڑنے پر آ رہا ہے اور اس نے اب طلاق دی، تو طلاق کا مطلب ہوتا ہے میں رشتہ ختم کرنے پہ جا رہا ہوں، رشتہ رکھنے پہ نہیں جا رہا۔ دلالت النص سمجھیے گا، اگر جس عورت کو ایک شخص طلاق دے کر اب رشتہ ختم کر رہا ہے، اگر اس کے لیے کچھ اخلاقی حقوق اللہ نے بیان کر دیے، تو جس عورت کو چھوڑنے جا رہا ہے وہ اخلاقی حقوق ہیں، تو جس عورت کو وہ رکھ رہا ہے اپنے پاس بدرجہ اولا وہ حقوق اس کے لیے ثابت ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہاں کرے جلدی سے، بدرجہ اولا ہوں گے، سمپل سی بات ہے۔ اور بدرجہ اولا جو چیز ہوتی ہے احرا، وہ دلالت النص کہلاتی۔ اللہ کی بولی ہے، قرآن کی ایک بولی ہے، اپنی بولی میں باتوں کو سمجھاتا ہے۔ وہ اف کہہ کے سمجھائے گا، تھپڑوں تک کی بات،
بات اف کی کرے گا لیکن آگے تک کی بات سمجھائے گا، ٹھیک ہے نا. اسی لیے اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا بعودا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ مچھر سے کہاں تک آپ کو سمجھا دے بات. آپ دلالت نہ سمجھو، بات اللہ مچھر کریں گے، وہ ہاتھی بھی اس میں آئے گا. تو یہ قرآن کا انداز ہے بات سمجھانے کا. اب سورۃ طلاق کے جس عورت کو ایک بندہ چھوڑ رہا ہے اس کے اخلاقی حقوق اللہ کیا کہہ رہے ہیں. نہ پہلے اللہ نے بیان کیا اے نبی جب عورتوں کو طلاق دینے کی باری ہے فطلقوہن لعدت، سب سے پہلے ان کے دن رکھو، ان کے دن دیکھیں. عدت کہتے ہیں کہ وہ دن جب عورت کو حیض بھی نہ ہو یا وہ پاکی کے دن جس میں اسے جسمانی ریلیشن قائم نہ کیا گیا ہو، اس کو عدت کے دن کہتے ہیں. تو اللہ نے کہا سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اگر حیض کے دن ہے وہ ابھی مینٹلی ڈسٹرب ہے، اگر وہ غصہ کر رہی ہے برداشت کرو، طلاق پہ آپ نے اقدام نہیں اٹھانا. اچھا اگر پاکی کے دن ہے آپ اس سے جسمانی تعلق قائم کر چکے ہو، ویٹ کرو. جس عورت سے نفع لیا ہے جس عورت سے ابھی نفع لیا اور ابھی اس کو جانور سمجھ کے طلاق نہیں، اللہ نے منع کر دیا. تو سب سے پہلے آپ نے اس کا خیال کرنا ہے. دلالت نہ سمجھیں، جس عورت کو میں چھوڑنے کے لیے طلاق کی طرف جا رہا ہوں اس سے پہلے مجھے اگر دنوں کا خیال رکھنا ہی رکھنا ہے عورت کے ساتھ، تو جس عورت کو میں نے گھر میں رکھا ہوگا کیا ان دنوں کا خیال میں نہیں کروں گا ان کے لیے؟ بدرجہ اولا کروں گا. لہٰذا اگر عورت ان مخصوص دنوں کے اندر ہے اور وہ غصہ کر گئی، چڑچڑاپن آیا ہوا ہے تھوڑا، تو آپ نے خیال کرنا اس کا. یار یہ نہیں ایسا نہیں غصہ کر لو گے یار تیرا تو ناک ہی چڑھا رہتا ہے، تیرے سے تمیز سے بات کر لو، تیری زبان ہی ٹھیک نہیں چلتی ہے. نو سر، خیال کریں آپ اس کا. اچھا پھر اللہ نے بیان کیا کہ واتقوا اللہ ربکم، اللہ کا خوف رکھنا ہے. اب جب آپ نے بیوی کو طلاق دے دی، لا تخرجوہن من بیوتہن، خبردار جس لڑکی کو چھوڑ رہا ہے اس کو کہا طلاق کے بعد نکل میرے گھر سے، اللہ نے کہا خبردار. پھر اللہ نے کہا ولا یخرج، اور خبردار ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ عورت خود کہ میں جا رہی ہوں. یہ طلاق دینے کے بعد کی بات. جب شوہر نے طلاق دے دی، خبردار شوہر جرت کرے طلاق دینے والا بندہ کہ نکل جا میرے گھر سے باہر، اور خبردار ایسا ماحول ہو کہ لڑکی خود یہ کہنے پر مجبور ہو میں جا رہی ہوں، میں نکل رہی ہوں گھر سے باہر. ایسا نہیں ہو، ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے طلاق دیتے ہوئے. اللہ کیا کیسا رویہ ہونا چاہیے بھائی؟ اس کا جوڑ قرآنی 3 جگہوں پر ہے. سرحوہن سراحا جمیلا، طلاق دو تو بڑے پیار سے دینا. اسرحکن سراحا جمیلا، طلاق دینی ہے بڑے پیار سے دینا. پھر تیسری جگہ بھی اللہ نے کہا سرحوہن سراحا جمیلا، طلاق دینی ہے تو بڑے اخلاق سے پیار سے دینا. اچھا کس طرح اخلاق سے پیار سے دینا؟ پھر اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کہا متعوہن، پہلے تحفے دے، وسرحوہن سراحا جمیلا، پھر پیار سے طلاق دینا. لیکن یہ دینی طلاق، یہ قرآنی طلاق ہے. متعوہن، اس کو تحفے دینا، وسرحوہن سراحا جمیلا، پھر بڑے پیار سے اس کو جدا کرنا، طلاق دینا. اخلاقی حقوق دیکھیں. اب چھوڑ رہے ہیں اس عورت کو، ختم ہو رہا ہے یار. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسے نہیں چھوڑنا. جس طرح عزت سے گھر پہ لے کے آیا تھا نا، اسی طرح عزت سے اس کو چھوڑنا ہے. اچھا آگے اللہ نے حکم دیا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ، رکھو پیار سے یا رجوع کرو پیار سے یا عدت پوری ہونے دو پیار سے، لیکن گواہ بنا کے کام کرو. جس طرح آپ غور کریں نکاح کرتے ہوئے ہم نے پتہ کیا کیا تھا. نکاح ہم کس طرح کرتے ہیں؟ ہم نکاح کرتے ہیں سب سے پہلے پیغام لے کر کے گئے، ان کی رضامندی ہوتی ہے. رضامندی کے بعد دن رکھے جاتے ہیں، دن رکھنے کے بعد تحفے لے کے جاتے ہیں، تحفے تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، تبادلہ کرنے کے بعد گواہ رکھتے ہیں، پھر ایجاب و قبول ہوتا ہے، پھر عزت سے گھر میں لے کے آئے. سیم صورت اللہ نے طلاق میں بنا دی. اللہ نے کہا جب آپ چھوڑنے جا رہے ہو تو سب سے پہلے دن رکھیں گے. آپ کون سے دن ہیں کون سے نہیں، دن رکھ لیے. اس کے بعد آپ نے تحفے تحائف بھی دینے ہیں، آپ نے گواہوں کو بھی مقرر کرنا ہے. آپ نے ایسے طلاق نہیں دینی کہ نکل جا گھر سے باہر، گواہوں کو مقرر کر کے عزت احترام سے جانے دینا. یہ اس عورت کی بات چل رہی ہے سر جس عورت کو میں چھوڑ رہا ہوں. دلالۃ بالنص، جس عورت کو میں نے بھی رکھا ہے نکاح میں اپنے، اس کے لیے بدرجہ اولا یہ سب اخلاقی حقوق سامنے آ جاتے کہ میں نے کیسا رویہ اس کے ساتھ کرنا ہے. اچھا آگے چلیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ اگلی آیت میں ذکر کر رہا ہوں، آیت نمبر. اللہ نے کہا اب جس عورت کو تو طلاق دے چکا ہے، دلالت نہ سمجھیے گا، چھوڑ دیا نہیں رہنا تیرے ساتھ یار، چھوڑ دیا. لیکن اللہ نے کہا بھی اس کی عدت چل رہی ہے نا. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اللہ نے بیان کیا اس کو عدت میں اپنے پاس برابری حیثیت کے اندر رہائش دے کے رکھنا. ذرا فرق نہیں آنا چاہیے کہ اس کو چونکہ میں نے چھوڑ دیا ابے بس دے دو اس کو کھانا، کل کا پڑا اس کو دے، کپڑوں کا خیال نہ رکھا جا اس کو اس کمرے میں عدت گزار. نہیں، اللہ نے کہا یہ عدت تیرے گھر میں گزارے گی، حیثیت میں رکھنا. سر یہ وہ عورت ہے جس کو میں نے چھوڑ دیا، حیثیت میں رکھوں گا. جس عورت کو میں نے بھی لایا ہوں گھر میں چھوڑ، اس کے ساتھ میرا کیا رویہ ہوگا؟ سبحان اللہ، بدرجہ اولا
کوئی فرق نہیں کر سکتا، حیثیت کے حساب سے اس کو ٹریٹ کرنا پڑے گا۔ پھر آگے اللہ نے ذکر کیا، اور بڑی خطرناک آیت ہے، اور یہ جو آیت کا حصہ ہے، نارملی میں اکثر کہتا ہوں ہمارے استاد یہ پڑھتے ہیں روتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وہ حصہ آیت ہے کہ ایک مسلمان اس پر عمل کرتا نظر نہیں آیا مجھے۔ اور اللہ نے بیان کیا جس عورت کو چھوڑا عدت میں تیرے ساتھ 3 مہینے اب رہنے اس نے نا، اللہ نے کہا کہ اس کو حیثیت کی رہائش دینا، پھر اللہ نے کہا وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اس کا دل نہیں دکھانا، اس کو ایسا کوئی ضرر نہیں دینا اس کا دل تنگ پڑ جائے۔ جو عورت عدت کے اندر میرے پاس ہے سر میں اس کا دل نہیں دکھا سکتا، بدرجہ اولا جو عورت میرے نکاح کے اندر ہے میں اس کے دلوں پر حملہ کیسے کروں گا؟ گناہ گار ہوں گا، سیدھی سی بات ہے، گناہ گار ہوں گا۔ اس لیے اخلاقی حقوق میں عورت کے لیے دلالتاً بالنص سب سے بڑا حکم مرد کے لیے ہے کہ اس کے دل کی لاج رکھی جاتی ہے، ہمارے یہاں نہیں رکھی جائے، سیدھی سی بات۔ ہماری صبح سے لے کے رات ابتدا ہوتی ہے عورت کے دل دکھانے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دل دکھائیں گے، بھائی رات کو لیٹ آئیں گے، عورتیں باتیں سنا دی، اب ہم اس کو دور سنائیں گے، اور میں کہ چوڑیاں پہن کے گھر پہ بیٹھ جاؤں گا، 100 کام ہوتے ہیں بعد میں، تمہارے نخرے نہیں ختم ہوتے، بیچاری کا دل دکھے نا، میں گناہ گار ہوں۔ اب اس کا طریقہ کیسا؟ 2 ہی طریقے، اس کو راضی کر 4 بجے، اگر وہ راضی نہیں ہوتی تو چھوڑ دے، رہ جب تک راضی نہیں، راضی کر کے جو مرضی، اس کا دل راضی کر، جو مرضی کر۔ بخاری کی حدیث سمجھ میں آئے گی آپ کو، ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب تھے، دن میں کام کاج کرتے تو رات میں گیدرنگ میں بیٹھ جاتے لوگ دوستوں کی، گھر میں لیٹ جا رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو کہ آپ جب فارغ ہو جاتے ہیں نا گھروں میں جلدی جایا کریں، گھر میں ایک عورت ہے جو آپ کا انتظار کر رہی ہے، وہ کھانا بھی نہیں کھاتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی، تکلیف میں ہوتی، آپ خیال کیا کریں اس عورت کا۔ اور عورت کی عادت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ماں ہو بیوی ہو، وہ نہیں نیند آتی جب تک بیٹا گھر پہ نہ آ جائے، بھی شوہر گھر، اس کی عادت۔ ہم لوگ عادت خراب کر دیں وہ الگ بات ہے، ہم عادت خراب کرتے ہیں۔ مثال 2 بار کھانا نہیں کھایا، ہم آ کے الٹا ڈانٹ دیتے تو کھا لیا کرنا، میں لیٹ آؤں اور تو کھا لیا، ہم اس طرح کر کر کے وہ بیچاری پھر ایک وقت آتی ہے کہتی ہے میں کھا ہی لوں، دفع کر اس کو، لیکن اس کی عادت ہوتی ہے، بیوی ہو ماں ہو، رات 2 بج جائے 3 بج جائے، ماں جاگ رہی ہوگی، اس نے دیکھا بچہ آ گیا، سکون آئے گا، سو جائے گی۔ اچھا اس کا الٹ کبھی ہم نے نہیں دیکھا، نارملی ہے، ہوتا ہوگا ایسے بھی کہ بیوی لیٹ ہو گئی اور شوہر انتظار میں تڑپ رہا ہے، کھانا بھی نہیں کھا رہا، اللہ بیوی آسی تے کھانا کھاسی، ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمیں بھوک لگے ابے کھا لیں گے، وہ فوڈ پانڈا ابھی آرڈر ماریں گے گھر کے اندر ہی آ جائے، ہاں بیوی کے سامنے بول دیں ابے بھوک سے بیٹھا ہوا ہوں یار تیرے انتظار میں، وہ الگ بات ہے، ٹوپی باز ہم بہت ہیں، عورت ایسا نہیں کرتی بیچاری زیادہ تر۔ تو اللہ نے بیان کیا یہاں پر دلالت النص، جو میں سمجھا رہا ہوں سمجھے، اللہ نے کہا اس کا دل نہیں دکھانا، اور دل کی لاج رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ہمارے استاد سے کسی نے آگے ایک مسئلہ پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا یار میں فلاں چیز کھاتا ہوں، بیوی کو ذرا مسئلہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا راضی کر، جو مرضی کر، اس کا دل دکھتا ہے تو نہ کر، چھوڑ دیں، ورنہ آپ گناہ گار تو ہوں گے ہی ہوں گے، سیدھی سی بات ہے، ایسے گناہ گار ہوتے، اس کا دل رکھنا ہے آپ نے، یہ بہت مشکل ہوگا میں سر۔ اللہ اکبر، میرے نبی علیہ السلام نے جو دل رکھا نا ازواج کا، بڑا حال۔ آج آپ کو ایک راز کی آیت حل کرواؤں، دیکھو مسانی جوڑ، اسی جوڑ سے مسانی حل اللہ نے بیان کیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک، اے نبی آپ کبھی کبھی اپنے اوپر پابندی لگا لیتے ہیں ان چیزوں کی جو اللہ نے پابندیاں نہیں لگائی ہوتی تھی، وجہ کیا تھی؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیوی کا دل نہ دکھے، اس لیے بیوی کا دل نہ دکھے، نبی علیہ السلام کچھ پابندیاں لگا لیتے تھے، اللہ نے کہا لاج رکھے دل کا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لے کہ ایسا نہ ہو، اتنی لاج رکھتے تھے دل کی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اپنی ازواج۔ بہرحال جلدی جلدی تھوڑا ہم ٹائم بچاتے ہیں، آگے دلالت النص دیکھیں، اللہ نے بیان کیا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر جس عورت کو آپ نے طلاق دے دی وہ حمل سے ہے، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو خرچہ کری جائے اس کے اوپر، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جب تک بچہ پیدا ہو، خرچہ کری جا۔ اچھا کون سی عورت ہے جس کو چھوڑ دیا ہے پریگننسی کے اندر، بچہ ہونے میرا ہی بچہ ہونے والا، اللہ نے کہا خرچہ کر، تو جو عورت میرے پاس ہے عقد نکاح میں اس کو بچہ ہونے والا ہے تو میں کیا بدرجہ اولا شاہ خرچ ہو جانا چاہیے، مجھے اللہ نے استطاعت دی ہے تو خرچہ کریں۔ اچھا پھر اللہ نے کہا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، بچہ پیدا ہونے کے بعد جب یہ تیرے بچے کو دودھ پلا رہی ہو نا، اس کو پھر بھی پیسے پوسے دیا کر، یہ تیرے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دیا کر، اس کو خرچہ کیا کر اس کے اوپر۔ سبحان اللہ، میرے سامنے بیوی بول دے میں نہیں پلا رہی بچے کو، تو ہم نے وہ راکٹیں مارنے ہوتے، ہم نے کہا کیسے نہیں پلا رہی، تیرا بچہ ہے، تیرا حق ہے، پلا تو، ہمارا رویہ الگ ہے۔ اچھا پھر دلالت النص سمجھے، اللہ نے بیان کیا وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اگر وہ منع کر دے بچے کو دودھ پلانے سے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، دودھ کا کوئی اور ارینج کر لے، اس کو کچھ نہیں کہنا، یا راضی کر پلوا لے، منع کرتی ہے تو کچھ نہیں کہنا، ارینج کر دو دوسرا دودھ کا۔ یار کیا بات قرآن نے کر دی یار، اتنا عورت کی لاج رکھ دی۔ اچھا پھر اللہ نے کہا وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ،
بچے کے حوالے سے اسی بیوی سے شور مشورہ کر کے بچے کے فیوچر کے لیے اچھے اچھے مشورے کرو. یہ اس عورت کی بات ہے جس کو چھوڑ دیا. اور عام حالت میں جس بیوی کو رکھا ہوتا ہے نا مجھ سے مشورہ نہیں کرتے. ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے عمر فاروق کی ایک حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی یہ روایت کہ عمر فاروق کہتے تھے بیوی کو ٹائٹ رکھنا ہے نا تو اگر مشورہ کرو بیوی سے کرو اس کا الٹ. اس ٹائپ کا کچھ آتا ہے بیوی سیدھی رہے گی. یہ جھوٹی حدیث ہے روایت ہے. ویسے تو قرآن نے کہا مشورہ کرو لیکن اس طرح کی باتیں چلتی ہیں. اچھا پھر آگے اللہ نے کیا بیان کیا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. اللہ نے کہا جس کی جتنی استطاعت ہے اتنا خرچہ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. اچھا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے غریب اس کو رکھا ہے نہ ٹینشن لے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. اللہ نے تجھے ٹائم تو دیا ہے نا وہ دے دے. چل اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں ٹائم تو دیے نا وہ تو دے. جو دیا اللہ نے تیرے کو وہ خرچ کر دے. تو اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ ٹائم دے سکتا ہے. اور ٹائم عورت کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے عورت جانتی. اس کے لیے 10 منٹ بھی سر ٹائم دے. 10 منٹ وہ جو شور دے رہا ہے اس کے لیے معنی رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ شور پاس ہے موبائل پہ 1 گھنٹہ اس نے دے دیا وہ والا ٹائم عورت کنسیڈر ہی نہیں کرتی. وہ کہتے تو ساری رات میرے ساتھ رہے میرے کو کیا فرق پڑے گا اس سے. اب یہ میں نے چند آیتیں آپ کو پڑھی دلالت النص سمجھا. دیکھیں یہی صورت ہے جو صورت طلاق چل رہی ہے لیکن اس کا دلالت النص پہ نظر ڈالیں گے تو ایک سمندر کھل گیا ہمارے سامنے جس نے حقوق متعین کر دی. اب یہ دلالت النص آتا ہے تو ہم سمجھ رہے نہیں آتا تو کچھ پتہ نہیں. وہ طلاق کی آیتیں ہیں پر نکل جائیں گے پڑھ کے. تو یہ دلالت النص قرآن پاک کا ایک نیا رخ ہوتا ہے. عبارت سے کلام کر کے دلالت بھی سمجھاتا ہے. ایک رخ قرآن کا یہ ہوتا ہے ایک رخ قرآن کا وہ ہوتا ہے. تو قرآن ویسی 2 رخوں کے اندر ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. جو کچھ پڑھ رہے ایک یہاں پڑھ رہے ایک وہاں جا رہا ہے دماغ. ٹھیک ہے نا. اور وہ جو جا رہا ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. وہ بہت کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے بہت کچھ ہمارے لیے راہیں کھول رہا ہوتا ہے. اس لیے دلالت النص جب بھی قرآن پڑھیں گے تو وجہ تنزیل کی طرف نظر ہو. دلالت النص بڑی اہم ہوتی ہے جسے جو ہمارے سامنے ایک وسعت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھیں گے نا اس حوالے سے وہ بھی بڑی پیاری. یہ ابھی میں نے مردوں کے حوالے سے عورتوں کے بتائیں. ابھی عورتوں کے حوالے سے مردوں کو پھر کسی کلاس میں ڈسکس کریں. کہ یہ نہ سمجھ لیے گا آپ کہ بس سارا مردوں نہیں کرنا ہے اس کے دل کی عورت تو بس بیٹھی رہے. ایسا نہیں ہے. عورتوں کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. وہ پھر کسی نشست میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. ایک حدیث دن میں آگے ضمناً بتا دوں آپ کو. جس وقت قرآن کے حقوق نازل ہوئے مدینہ میں تو حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کی. اچھا نبی علیہ السلام اس وقت کچھ اداس بھی تھے کسی بات سے. تو عمر فاروق نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کچھ پریشان بھی لگ رہے ہیں میں نے کچھ بات بھی کرنی ہے تو مجھے امید ہے کہ شاید میری بات سے آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے اداسی بھی دور ہو جائے. نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی. تو عمر فاروق نے ذکر کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے نا جب ہم راج ہوتا تھا مردوں کا گھروں میں سبحان اللہ مرد آ گیا گھر میں جی. کہا کہ جب سے مدینہ آئے ہیں اور یہ احکامات نازل ہونے لگے تو کہا گیا اب عورتوں کی چلتی ہے. اب آپ گھر کی سردار عورت ہی لگ رہی ہوتی ہے. تو ہم لوگ باہر کے لیے تو جنگجو بھی ہیں لیکن گھر کے اندر کچھ بھی نہیں. تو ایسی بات سن کے اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے مسکرا دیے تھے. ظاہر ہے بہت حقوق اللہ نے رکھے ہیں کہ اس کی لاج رکھی جائے برداشت رکھا جائے صبر رکھا جائے اور اعلیٰ اخلاق سے اس کو لے کے جایا جائے. بس صرف آپ ایک جملہ ذہن میں رکھیں اس کا دل ہی نہیں دکھانا باقی کیا رہ گیا. اور سب سے مشکل کام ہے آپ اس کو دیکھیں گے نا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اب آ جائیں جی واپس ہمارے کام کے اوپر. آج ہم نے کیا کرنا ہے اب 2-3 چیزوں کی طرف وجہ تنزیل پر بھی نظر رکھنی ہے اور ہم نے ان دلالت النص کو خاص طور پر فوکس کرنا ہے. اس کے بغیر قرآن پاک کی راہیں نہیں کھلتی ہیں. راہیں کھلنی چاہیے. جتنی کھلیں گی اتنا دماغ ہمارا چلے گا.